اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات 8، 9 اور بعد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وہ لوگ جو جیسا کہتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، جنہیں قرآن نے بعد میں منافق کہنا ہے، عنوان ان کا منافق رکھا ہے۔ یہاں ان کی طبقہ بندی ہو رہی ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ جو ظاہراً زبان سے تأثر دیتے ہیں کہ ہم ہدایت پا رہے ہیں یا ہدایت لے رہے ہیں یا ہدایت کے قوانین اور حقائق کو مانتے ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایمان صرف تعلیم نہیں ہوتی بلکہ عملی اعتماد کرنا کسی چیز پر عمل میں، خواہ اس چیز کو انسان نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ معمول کی زندگی میں انسان اس شے کو بھروسہ کر کے اعتماد کر کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ لوگ تأثر دیتے ہیں طبقہ کہ ہم ایسے ہی ہیں، ہم ان تمام حقائق کو مانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے اصول و بنیاد قرار دیا ہے، لیکن یہ مومن نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں ایسے ہیں نہیں یہ لوگ۔ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اس کی دلیل، وجہ اس کی قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ خدعہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وجہ اس کی یہ ہے، جو نہیں ہے ویسا بننا یا ویسا کہنا، اپنے آپ کو ایسا دکھانا جیسے انسان نہ ہو۔ اور آج کی دنیا میں یہ ایک عام روش بن چکی ہے تمام انسانوں کی، بلا تفریق مذاہب و مسالک۔ انسان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ دکھائیں جو ہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون مادہ خدع سے مشتق ہے۔ خدع، خدع دھوکہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن دھوکہ بھی خود ایک مبہم لفظ ہے جس کے معانی استعمال کرنے والوں کے ذہن میں نہیں ہوتے، لہٰذا ہر قسم کی الجھن کو دھوکہ کہہ دیتے ہیں ہم۔ دقیق معانی جب معلوم ہوں پھر صحیح مطلب و مراد سمجھ میں آتی ہے۔ خدع چھپانے کو کہتے ہیں، اخفا کرنا، کسی چیز کو پنہان کرنا، ایسی شے کو جسے کرنا نہیں چاہیے، جسے ظاہر رہنا چاہیے، جسے نمایاں رہنا چاہیے، جسے واضح ہونا چاہیے، اس کو چھپانا۔ اس چیز کو خدعہ کہتے ہیں، عرب خدعہ۔
اور اس سے پہلے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہو، لغت عرب میں رائج محاورے کا لفظ تھا، اور عرب بھی اپنی تہذیب کے مطابق مختلف موارد میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ معمول کا استعمال ان کی تہذیب و وسائل زندگی کے مطابق زیادہ اونٹنیوں میں استعمال ہوتا تھا، یا کھجوروں میں استعمال ہوتا تھا، یا ان کے سفر حضر میں استعمال ہوتا تھا۔ وہ اونٹنیاں جو دودھ دیتی ہیں، اگر دودھ ویسے یہ ان کے تھنوں میں دودھ دانیوں میں موجود ہوتا ہے، نظر آتا ہے دودھ دینے والے جانوروں میں، چونکہ جسم کے اندر دودھ ایک ہی خزانے میں ہوتا ہے، دودھ دانی میں، وہاں سے تھنوں میں اتارتے ہیں یہ۔ جب ان کے دہنے کا وقت آتا ہے، دودھ نکالنے کا وقت آتا ہے، یا ان کے بچوں کے دودھ پینے کا وقت آتا ہے، تو یہ دودھ دانی سے دودھ اپنے تھنوں میں اتار دیتے ہیں یہ جانور۔ لیکن دودھ دانی میں ہوتا ہے ان کے دودھ، اسی کو دیکھ کر ان کا مالک ان سے دودھ نکالتا ہے۔ وہ بعض اونٹنیاں معمول کے مطابق ہوتی ہیں، ان کے اگر دودھ بنا ہوا ہو، مالک نے نہ نکالا ہو، یا کسی فرد نے یا ان کے بچے نے نہ پیا ہو، تو اس وقت محسوس ہوتا ہے ان کی دودھ دانی نمایاں ہوتی ہے، ابری ہوئی ہوتی ہے۔ لغت میں اس حالت کو، اونٹنی کے اس حالت کو کہتے ہیں شکرا، یعنی جس کا دودھ نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے سامنے۔ شکر اسی سے مشتق ہے لفظ شکر، نمایاں رکھنا اس چیز کو جو انسان کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے کفر یا کفرا، جو چھپا لیتی ہے، پنہان کر لیتی ہے اپنے دودھ کو۔ شکر و کفر اس متقابل طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ خب جب مالک اونٹنی کے دودھ دانی میں دودھ دیکھتا ہے، یا ویسے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دودھ موجود ہے اس کے دودھ دانی میں، جب دودھ نکالنے جاتا ہے تو یہ تھنوں میں دودھ نہیں اتارتی، دودھ اپنی دودھ دانی میں چڑھا لیتی ہے، اتارتی نہیں ہے دودھ یہ۔ اس اونٹنی کو خدو کہتے ہیں عرب، یعنی جو چھپا لیتی ہے اس چیز کو جیسے اسے دکھانا چاہیے، جسے واضح کرنا چاہیے، اس کو ضرورت کے موقع پر چھپا لیتی ہے یہ اونٹنی، خدو ہے۔ اور عموماً مالک اس کا جب توقع رکھتا ہے، یا اس نے اہتمام کیا ہوا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، یا خود اپنے گھر اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، اور وہ وقت پر دودھ کے لیے جاتا ہے، اور یہ دودھ آگے چھپا لیتی ہے، پنہان کر لیتی ہے، اس کو خدو کہتے ہیں عرب۔ اسی طرح وہ راستے، صحرائی راستے، چونکہ ریگستانی راستے ہوتے ہیں، پکے راستے نہیں تھے تاکہ دائماً قائم رہیں، قدموں کے نشان سے وہ راستے بن جاتے تھے، پھر جب آندھی چلتی ہے، طوفان ریگستانی، ان کے اوپر نئی ریت پڑ جاتی ہے اور نشان مٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کثرت سے رفت و آمد کی وجہ سے موقع نہیں ملتا ان کے چھپنے کا، یا آندھی ریت کو، کیونکہ مسلسل لوگ گزرتے رہتے ہیں، اگر ریت پڑتی بھی ہے تو اوپر نشان دوبارہ پڑ جاتے ہیں، وہ نقوش مٹتے نہیں ہیں راستے کے، قدموں کے نشان۔ دور سے یا دھوپ میں، صحرا خصوصاً دھوپ میں، دو مناظر انسان کو دکھاتا ہے دن کے وقت۔ ایک پانی نظر آتا ہے صحرا میں، اور دوسرا راستہ
بنا ہوا نظر آتا ہے۔ صحرا میں دور تک دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی راستہ جا رہا ہے یہاں سے، لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں تو وہاں راستہ نہیں ہوتا، وہاں ریت ہوتی ہے، ٹیلا ہوتا ہے اور ہر طرف یکسانیت ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی صحرا میں نظر آتا ہے دھوپ کے وقت، خصوصاً دن میں، جس کو سراب کہتے ہیں، اور تشنا انسان اس کی جستجو میں جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں صرف ریت ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ اس راستے کو یا اس صحرا کو جو انہیں راستہ دکھائے لیکن وہاں راستہ نہ ہو، اور انہیں پانی دکھائے لیکن پانی نہ ہو، اس کو خیدہ کہتے ہیں۔ یہ صحرا یا یہ راستہ، یہ خیدہ ہے یہ، اور یہ ان کے استعمالات میں معمول تھا کہ جو چیز نظر آتی ہے یا دکھتی ہے ویسے نہ ہو۔ اس کیفیت کو خدعہ کہتے ہیں یا خد کہتے ہیں۔ اور پھر انسانوں کے اندر بھی، ویسے تو طبعی امور کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور ہوتا ہے ابھی بھی، طبعیات میں ایسا ہی کرتے ہیں، عرب اس لفظ کو ان موارد میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہی کیفیت جو طبعیات میں ہے، صحرا میں ہے یا راستے میں ہے یا جنگل میں ہے، یہی بعض اوقات انسانوں میں بھی یا جانوروں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جانور دکھتا کچھ اور ہے، لیکن جب اسے قریب جاتے ہیں تو نزدیک جا کے حقیقت کچھ اور انسان کو نظر آتی ہے۔ یہ عمل جانوروں میں آج کل عموماً عید پر ہوتا ہے۔ بقرہ عید جب ہوتی ہے، بڑی عید قربانی والی، لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں اور دور سے جانوروں کو دیکھ کر ان کی طرف جذب ہو جاتے ہیں۔ جب قریب جاتے ہیں تو وہ جانور جو دکھتا تھا ویسے ہوتا نہیں ہے۔ باہر سے دکھتا تھا بہت ہی اچھا جانور ہے، موٹا جانور ہے، چربی والا جانور ہے، لیکن قریب جا کے معلوم ہوتا تھا کہ ویسے اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے۔ انسان بھی ایسے کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز دکھاتے ہیں یا اپنی شخصیت دکھاتے ہیں یا اپنا ماحول دکھاتے ہیں یا اپنا مزاج دکھاتے ہیں، بناتے ہیں، یا اپنی ذہنیت دکھاتے ہیں، اپنا موقف دکھاتے ہیں اور اپنا اعتقاد دکھاتے ہیں، اپنا مذہب دکھاتے ہیں۔ وہ انسان دوسروں کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے، لیکن جب قریب جائیں اس انسان کے اور جھانک کے دیکھیں تو ویسا ہوتا نہیں ہے جیسے دکھا رہا ہے اپنے آپ کو۔ حقیقت مختلف ہوتی ہے، بالکل الٹ ہوتی ہے اس کے، جیسے دکھا رہا ہے ویسے نہیں ہوتا۔ اس کو خد کہتے ہیں یا خدعہ کہتے ہیں، اور یہ انسان جو یہ کام کرتا ہے وہ خادع ہے، اور عمل ان کا خادیہ خدعہ کہلاتا ہے، دونوں مصدر ہیں۔ اور یہ عمل انسان اپنی شخصیت، اعتقاد کے بارے میں بھی کرتا ہے، اور اپنے اختیار میں جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں بھی اس طرح سے پیش کرتا ہے۔ آج کل معمول ہے، بلکہ پہلے بھی معمول تھا، دکاندار جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو جنس انہوں نے دکان پہ رکھی ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں دکان پہ سجا کے کہ لوگوں کو جذب کرتی ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ کیفیت کی اور اعلیٰ جنس کی شے ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، وہ کچھ اور چیز نکلتی ہے۔ یہ تجارت اسی بنیاد پر ساری قائم ہے کہ دکاندار جو کچھ دکھاتے ہیں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں، پہلے یہ کام کم ہوتا تھا،
موجودہ زمانے میں یہ زیادہ رائج پا چکی ہے یہ چیز، بلکہ تجارت کا دار و مدار ہی سارا اسی بات کے اوپر ہو گیا ہے۔ سابقہ زمانوں میں جب وسائل تشہیر نہیں تھے تو تجارت تشہیر کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ضرورتوں کے مطابق مختلف جگہوں پر منڈیاں لگتی تھیں اور ضرورت مند اپنی ضرورت کی اشیاء کے لیے متعلقہ منڈی میں جاتے اور اشیاء وہاں لگی ہوتی تھیں۔ وہاں پر یہ کام لوگ کرتے تھے کہ اچھی چیزیں سامنے لگاتے تھے، ناقص معیوب چیزیں نیچے یا پیچھے رکھتے تھے، لیکن تشہیر نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ پوسٹر لگیں، بینر لگیں یا اطلاعیے لگیں، بیانیے لگیں اور نشر ہوں، پھر اصل چیز کہیں اور پڑی ہوئی ہے لیکن لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے اشتہار چسپاں کیے گئے ہوں کہ یہ چیز اچھی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ متأخر زمانے میں شروع ہوا ہے، تجارت کی بنیاد تشہیر کی صورت میں ہوئی ہے۔ پہلے گاہک جذب کرنے کا یا لوگوں کو شے کی خریداری کے لیے مائل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو مرغوب بنایا جاتا تھا اس شے کو، اور جتنی مرغوب ہوتی تھی لوگ اسے زیادہ خریدتے تھے۔ لیکن آج مرغوبیت کے لیے جو رقم خرچ ہونی چاہیے وہ ساری تشہیر پہ خرچ ہوتی ہے، اور تشہیر کے بعد لوگ اسی غیر مرغوب چیز کو خرید لیتے ہیں اور تشہیر کا خرچہ اس سے نکال لیتے ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ نکال لیتے ہیں۔ شے کی پیداوار میں کم خرچہ ہوتا ہے، اس شے کی تشہیر میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ پیداوار کا خرچہ اور تشہیر کا خرچہ دورہ تیرہ اضعافاً مضاعفاً سود لگا کے اس کے اوپر یہ لوگوں سے وصول کر لیتے ہیں۔ اسی چیز کو خدعہ کہتے ہیں کہ تجارت میں آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ چیز، اس کی کیفیت یا کمیت یا اس کی اصلیت، وہ شے ویسے نہ ہو جو آپ دکھا رہے ہیں۔ دکھا کچھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ کچھ اور ہے۔ یہی خدعہ ہے، اور یہ خدعہ آج کی مارکیٹ کی بنیاد ہے، آج کی تجارت کی بنیاد ہے یہ۔ اسی طرح انسان اپنی شخصیت بناتے ہیں، بہت سارے لوگ جو فی زمانہ تجارت ہی کی طرح رائج چیز ہے، جھوٹی شخصیت بنانا اپنی۔ ہر آدمی اپنی کاذب شخصیت بناتا ہے، جیسے ڈگریاں لینا، بڑی بڑی القابات اختیار کرنا اور بڑے بڑے اپنے منصب لکھنا، اس کے اوپر اپنے نام کے ساتھ سوابق اور لواحق لگا کر یہ تأثر دینا کہ بہت تعلیم یافتہ شخصیت ہے، بہت اعلیٰ منصب شخصیت ہے اور بہت ہی اصیل شخصیت ہے۔ یہ ایک عام رواج ہے، جب اس کے قریب جائیں تو ویسے ہے نہیں۔ مثلاً ان کے جیسے آج کل ملازمتوں کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اپنا ایک تعارفی معلومات دیتے ہیں، سی وی، جب وہ پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر بھرپور انداز سے اپنی شخصیت، اپنی تعلیم، اپنا تجربہ اور اپنے آپ کو محنتی، اپنے آپ کو بڑا لائق فائق انسان بتاتے ہیں۔ جب اسے دو باتیں کرو تو اسے ابجد بھی نہیں معلوم ہوتی۔ یہی خدعہ ہے، اسی کو خدعہ کہتے ہیں۔ ایسی چیز ظاہر کرنا جو نہ ہو، اور یعنی اس چیز کو چھپا لینا حقیقت کو، اور اسے ظاہر نہ کرنا جیسے ظاہر ہونا چاہیے تھا، اسے چھپا لینا، یعنی نالائکی چھپا لینا، عیب چھپا لینا اور حقیقت چھپا لینا، ظاہر کچھ اور کر دینا۔ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ واقعیت میں نہیں ہے، اور جو واقعیت دکھانی چاہیے وہ خدعہ کہلاتا ہے۔ خدعہ میں اور باقی اس قسم کے مشابہ مطالب میں یہ فرق ہے۔ مثلاً ریاکاری میں انسان چھپاتا کچھ نہیں ہے، صرف دکھاتا ہے۔
خدعہ میں چھپانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، پنہان کاری زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یعنی جس چیز کو ظاہر ہونا چاہیے تھا اسے انسان چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے اس پر، نظر نہ آئے کسی کو. ریاکاری میں الٹ ہے، ریاکاری میں جو چیز انسان کو چھپانی چاہیے وہ ظاہر کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے. لہذا خدعہ ریاکاری نہیں ہے، تلازم ہے ان کے اندر کہ جہاں پر بھی انسان خدعہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز دکھاتا ہے اس پنہان کاری کے لیے، اور جہاں پر ریاکاری کرتا ہے، ریا کرتا ہے، تو کسی اپنے عیب کو چھپا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن توجہ اس کی صرف اپنے آپ کو دکھانے پر ہوتی ہے. خدعہ چھپانے کے معنی میں ہے، اخفا کرنا، پنہان کرنا اس حقیقت کو جسے واضح کرنا چاہیے تھا. معاملات میں یہ ضروری ہے، شرعاً بھی ضروری ہے، قانوناً بھی ضروری ہے، عرفاً بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں جب یا بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو چیز ہے اس کی تمام حقیقت آپ خریدنے والے کو بتائیں، یا نمایاں رکھیں وہ خود سمجھ جائے، یا آپ اس کو بتائیں کہ یہ کون سی چیز ہے جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں. ممکن ہے وہ دیکھ کر نہ سمجھ سکے، اگر تو آپ دکھا دیں تو بتانا ضروری نہیں ہے، وہ خود دیکھ کے سمجھ جائے گا. جیسے آپ اگر گھر بیچ رہے ہیں، معیوب گھر ہے، عیبدار گھر ہے، اس کو رنگ روغن کرا کے سجا کے آپ پیش کر دیں اور جو اس کے عیب ہیں وہ نہ بتائیں. گاڑیاں لوگ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑیاں معیوب ہو جاتی ہیں، پھر ان کو صحیح کرا کے، اصلاح کرا کے، رنگ روغن کرا کے ان کو جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے شو روم میں. اور عموماً گاڑیوں کے ماہرین کم ہوتے ہیں، شوقین زیادہ ہوتے ہیں. شوقین گاڑیوں کے آتے ہیں، وہ رنگ روغن ہی دیکھتے ہیں، یا عورتیں عموماً انہیں گاڑیوں کے انجن، گاڑیوں کی حقیقت، ان کے پرزوں کی حقیقت، یا گاڑی کا جو اصل ڈھانچہ ہے اس کو نہیں دیکھتی، ظاہر دیکھ کر دھوکے میں آ کے پسند کر لیتی ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں بازار میں، مارکیٹ میں اس بنیاد پر بکتی ہیں کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ پنہان کی گئی ہوتی ہے، اور جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. یہ خدعہ معمول ہے، ان امور میں سے ہے جو غیر شعوری طور پر بلکہ شعوری طور پر سب کرتے ہیں. اور چونکہ ہم ایسے عہد میں، زمانے میں ہیں جہاں منکرات کی قباحت کثرت ارتکاب و کثرت استعمال کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، انسان کے ذہن میں ختم ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت میں تو قباحت ان کے اندر موجود ہے، لیکن انسان اتنا اس عمل کے مرتکب ہوتے ہیں. جس طرح آپ ادبیات میں پڑھتے ہیں نا، کثرت استعمال سے یہ حرف ختم ہو گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، کثرت استعمال سے یہ لفظ، یہ حمزہ یا یہ الف ہٹ گیا ہے، کثرت استعمال سے یہ حرکت اس طرح سے ہو گئی. کثرت استعمال الفاظ میں جیسے اثر انداز ہے، اس سے زیادہ انسان کے اقدار میں، انسان کے اعمال میں، انسان کے معیاروں میں دخیل ہے. کثرت استعمال سے کسی بھی غلط کام کو جب کثرت سے انجام دیا جائے تو اس کی غلطی کا احساس انسان کے اندر سے مٹ جاتا ہے. چونکہ انسان کثرت سے استعمال کرتا ہے، کثرت انسان میں تاثیر رکھتا ہے. قلت استعمال ایک الگ تاثیر رکھتا ہے، اور کثرت استعمال ایک الگ تاثیر رکھتا ہے. کثرت استعمال بہت سارے حقائق کو انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ اور پنہان کر دیتا ہے. جیسے منکرات کے اندر جو قباحت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا گناہوں کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. بہت پارسا لوگ، متقی لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آمنا اتقینا، ہم متقی ہو گئے ہیں، ہم پارسا ہو گئے ہیں، ہم مثلا مومن ہو گئے ہیں. انہی مومنین سے کوئی چیز خریدیں، جا کر گاڑی خریدیں، تو انہوں نے پنہان کیا ہوا ہے گاڑی کے سارے عیب، اور چھپا کر
پنہان کر کے آپ کو گاڑی پیش کر رہے ہیں، خریدنے والا بھی مومن، بیچنے والا بھی مومن ہے، لیکن آپ اس مومن سے گھر خریدیں، گھر کے سارے عیب پنہان کر کے چھپا کے پھر آپ کو آ کے گھر دیتا ہے اور اس کی توصیف کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، اسی کو خدعہ کہتے ہیں۔ اور یہی خادعانہ زندگی ہے، یہ منافقانہ زندگی یہی ہے۔ منافقت فقط یوں نہیں کہ مسجد میں آ کے کشف ہوتی ہے، معمول کی زندگی میں پتہ ہوتا ہے، یا جیسے انسان کی شخصیت ہے ویسے دوسروں کے سامنے اس شخصیت کو پنہان رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ اور یہ پنہان کاری جب انسان میں آ جائے، کفر کی بنیاد بھی تو پنہان کاری ہے، پنہان کرنا، چھپانا ہی کفر کی بنیاد بنتا ہے۔ اور کفر شروع خدعہ سے ہوتا ہے، یعنی انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ پنہان کاری کرتا ہے، یعنی یہ وجہ کہ کیوں چھپاتے، کیوں ہوں، جیسے ہے ویسے کیوں نہیں دکھاتے، چونکہ جیسے ہے ویسے اگر دوسروں کے سامنے لے آئیں وہ اسے پسند نہیں کریں گے، مجھے پسند نہیں کریں گے، میری اس شے کو، جنس کو پسند نہیں کریں گے، میرے اس کام کو، عمل کو پسند نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، دھتکار دیں گے، رد کر دیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو اپنی چیزیں دینے کے لیے، ان کے سپرد کرنے کے لیے یا ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ پنہان کاری کی جاتی ہے۔ خوب یہ ایک خدعہ رائج عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور جوں آگے انسانی نسل بڑھتی جاتی ہے خدعہ زیادہ عام رائج تر ہوتا جاتا ہے، اور لین دین میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں اس نے پنہان کی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جو زیرک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اپنے ساتھ ماہرین کو لے جاتے ہیں یہی چھپے ہوئے عیب پکڑنے کے لیے۔ مثلاً گاڑی خریدنی ہے یا گھر خریدنا ہے تو وہ لے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک مثال حقیقی جو ہمارے ساتھ پیش آئی، ایک مومن اپنی بڑی قیمتی جگہ دینا چاہتا تھا، بیچنا چاہتا تھا، اور اس نے اس کی تعریفیں کی، اس کے اتنی اچھی موقعیت پر ہے، اتنے فلاں پر ہے، کئی منزلہ عمارت ہے۔ جب ہم نے ماہرین کو بھیجا جا کر اس کا اندازہ کریں تو وہ ساری معیوب عمارت تھی، اس کی بنیاد بڑی سست بنی ہوئی تھی، اس کی دیواریں بڑی سست بنی ہوئی تھیں، اور وہ کسی بھی حادثے میں، کسی آندھی میں، زلزلے میں زمین بوس ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اس مومن نے توصیف کی وہ بہت اعلیٰ، کہ ایسے جیسے تمام ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس نے یہ آخری کمال کی بلڈنگ اس نے بنائی ہے۔ یہی خدعہ ہے، یہ روزمرہ کام یہی انسان کرتے ہیں۔ چونکہ قرآنی تفسیر اس طرح سے ہوئی نہیں ہے کہ ہمیں عملی زندگی میں نظر آئیں یہ چیزیں، یعنی ہم نے خدعہ بیان کیا ہے، تفسیر کیا ہے اس طرح سے کہ یہ صرف عہد رسول اللہ میں 3-4 آدمیوں میں موجود تھا، پھر اس کے بعد ختم ہو گیا، اور آج کی نسل تو مکمل طور پر نہ خدعہ کا معنی جانتی ہے، نہ اس کا شکل دیکھی ہے، نہ یہ مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ خدعہ کو اس طرح سے تبیین کریں، تشریح کریں کہ لوگوں کو خود اس کا اپنا عمل نظر آئے کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، خود میں، سب سے پہلے میں کرتا ہوں، پھر میرے ساتھ یہی کام دوسرے کرتے ہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینا اپنے مفاد کی خاطر، اپنے شخصی مفاد کی خاطر، مالی مفاد کی خاطر، سماجی مفاد کی خاطر یہ کام کریں، آپ کی سیاست ساری اسی کے اوپر پنہان ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں، سیاسی شخصیات، سیاسی ان کی منشور، یہ سب کے سب خدعہ ہے۔ خدعہ ہے یعنی وہ اصل جو معیوب حقیقت ہے ان کے اندر، وہ پنہان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں ووٹ دیں، چھپاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر اعتماد کریں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں ساری واضح ہوں لوگ نفرت کریں گے ان سے، لیکن یہ اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اسی کو خدعہ کہتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کو جہالت میں رکھنے کے لیے، دوسرے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حقیقت کو پنہان کرنا تاکہ اسے نظر
نہ آئے، جیسے ہے ویسے نہ دیکھے، ویسے دیکھے جیسے ہم اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ خوب یہی چیز آگے بڑھ کر دین میں، مذہب میں بھی معمول بن گئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں۔ مومن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا ایمان کی ریاکاری کریں، کچھ لوگ واقعاً مومن ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں اپنے ایمان کا۔ دکھاوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے اندر واقعاً ہے اسی کو دکھا رہا ہے، جعلی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں دکھا رہا جو اس کے اندر نہیں ہے۔ مثلاً کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیکی کو دکھاتا ہے دوسروں کے سامنے، دیکھیں لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی جعلی چیز دکھاتا ہے، یہ ایک الگ، اس کو غرور کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جو چیز جعلی ہے، واقعیت نہیں ہے، وہ بنا کے کسی کو دکھانا۔ اور ایک ہے خدعہ۔ خدعہ کا مطلب بنا کر دکھانا نہیں ہے، خدعہ کا مطلب ہے جو ہے اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو پنہان کرنا، اسے ظاہر نہ ہونے دینا۔ کیوں ظاہر نہ ہونے دیں؟ چونکہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو وہ خریدے گا نہیں، ظاہر ہو جائے وہ اعتماد نہیں کرے گا، ظاہر ہو جائے وہ رابطہ نہیں رکھے گا، ظاہر ہو جائے وہ ہم سے دور ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا۔ بہت سارے مفادات ہیں، جیسے تجارت میں یہ کام لوگ کرتے ہیں، پنہان کرتے ہیں، مالی سود کے لیے، فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ سیاست میں یہ کام کرتے ہیں، اقتدار کے لیے کرتے ہیں، مفادات ہیں ان کے لیے، اور معمولات ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک خدعہ جو کثرت سے اس وقت کی موجودہ نسل میں ہے اور پہلے بھی تھا، پہلے کم تھا اب زیادہ ہے، وہ ازدواج میں ہے۔ شادیاں جب کرتے ہیں تو دونوں طرف لڑکی لڑکا یا دونوں خاندان، ان کی کچھ صورتحال حقیقی، مثلا خاندان کی مالی حالت ہے، خاندان کی اخلاقی حالت ہے، خاندان کسی مجرم کو اپنے اندر رکھتا ہے، جرم میں مشہور ہے، یا یہ شخص مجرم ہے، جرائم پیشہ ہے، یا یہ لڑکی اس سے کوئی جرم ہوا ہے، معیوب لڑکی ہے، یہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ رشتے ہو جائیں۔ بیمار ہے مثلا لڑکی لڑکا ہے، ان میں عیب ہے، کوئی ایسا عیب جو ازدواجی زندگی میں رکاوٹ ہے، وہ اس عیب کو چھپاتے ہیں، یا ان کی سماجی مشکلات ہیں ان کو پنہان رکھتے ہیں، دوسروں سے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ رشتے بن جائیں۔ اس کو بڑا خیر کا کام سمجھتے ہیں۔ یہی خدعہ ہے، اسی کو خدعہ کہتے ہیں، کہ حقیقت جس کو ظاہر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب انسان رشتوں کے لیے آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو لڑکا جیسا ہے ویسے ان کے سامنے واضح ہونا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں، انہیں بتا دیں لڑکے کا روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں اس نے حاصل کی، کوئی ہنر فن اس کو نہیں آتا، سنجیدہ نہیں ہے، آوارہ ہے، یہ ساری چیزیں بتاؤ تاکہ لڑکی والے کو پتہ ہو فیصلہ کرتے ہوئے کہ اس کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ اسی طرح لڑکی کے بارے میں، اگر لڑکی ایسی ہے جس میں کوئی ہنر کمال نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ بتا دو کہ بے شعور لڑکی ہے ہماری، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اس کو لے لے، شادی کر لے۔ سچ سچ بتاؤ، حقیقت بتاؤ اس کو۔ یہ جو عیب چھپا کے پنہان کر کے کسی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، کسی سے مفاد حاصل کرتے ہیں، یا اپنی معیوب چیز پنہان کاری کے ذریعے کسی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ خدعہ ہے۔ اس کو فارسی میں نیرنگ کہا جاتا ہے، نیرنگ، اردو میں دھوکہ کہتے ہیں، لیکن دھوکہ عام ہے، یعنی اس پنہان کاری کو بھی کہتے ہیں اور ریاکاری کو بھی کہتے ہیں، یا اور مشابہ حالتوں میں دھوکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خدعہ مختص ہے، پنہان کر کے کسی چیز کو اور دوسرے شخص سے مفاد حاصل کرنا، یا ان کے اندر اپنی جگہ بنانا، ان کے درمیان آ جانا۔ جیسے مثلا ملازمت ہے، ایک عام خدعہ جو اس وقت رائج ہے، یہ وہ خدعہ سماجی ایک برائی ہے، ایک جرم ہے، سماجی جرم ہے، اور معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔
منافق معاشرہ اسی کو کہتے ہیں. یوں نہیں کہ منافقت صرف مذہب میں آ کر ظاہر ہوتی ہے، معمول کی زندگی میں جب انسان چھپا رہا ہو کچھ تو منافق بن جاتا ہے. خوب ایک عام کام جو رائج ترین ہے، جیسے شادیوں میں ہے، جیسے تجارت میں ہے، اسی طرح کا ملازمت کے اندر بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈگری سند لیتے ہیں یا تربیت لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملازمت کے لیے اسامی نکلتی ہے اور یہ وہاں پر تقاضا جا کے کرتے ہیں کہ ہمیں دی جائے یہ ملازمت. انہوں نے جو شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ جا کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں جو آپ کو درکار ہے، ہم تجربہ کار ہیں اور ہم ہنرمند ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم ڈگری ہولڈر ہیں، ہم فلاں فلاں، اور وہ سب کچھ غلط ہوتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص کسی محکمے میں تھا، اس کو وہاں سے چوری، جھوٹ، کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا ہے وہاں سے، لیکن یہ بتائے گا آپ کے آ کر آپ کو کہ میں وہاں تھا. چونکہ وہاں کا سسٹم صحیح نہیں تھا، وہاں تنخواہیں وقت پہ نہیں دیتے تھے، وہاں انسان کی قدر نہیں کی جاتی تھی، لہٰذا میں چھوڑ کر آ گیا. آگے آپ کو یوں بتائیں گے آ کر، یہ نہیں بتاتا کہ مجھے نکالا گیا ہے، میں سست تھا، میں نالائق تھا، میں غیر ذمہ دار تھا، میں نقصان پہنچایا اس ادارے کو، محکمے کو، یہ سب کچھ کرتوت وہاں کر کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں. یہ سب کچھ پنہان کرتا ہے، چھپاتا ہے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار آدمی دکھاتا ہے. یہی خدعہ ہے. اس خدعہ کی بنیاد واضح ہے، کیا کہ مفاد ملازمت لینا ہے اس نے، شادی کرنی ہے اس نے، سامان اپنا بیچنا ہے اس نے، تعلقات قائم کرنے ہیں، سیاسی روابط اس نے قائم کرنے ہیں، اور حقوق حاصل کرنے کے لیے بہت سارے حقوق ہیں کسی جمعیت کے لیے ہوتے ہیں، یہ اپنی حقیقت پنہان رکھ کے ان حقوق تک رسائی حاصل کرتا ہے. یہ اس کی وجوہات ہیں خدعہ کی کہ ان مفادات کے لیے یا ان اغراض کے لیے، ان مقاصد کے لیے اصل واقعیت کو چھپا کر اور جو واقعیت نہیں ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. خوب لوگ آ بھی جاتے ہیں دھوکے میں. دھوکہ دینے والوں سے دھوکہ کھانے والے زیادہ ہیں. خادعین سے منخدعین زیادہ ہیں، جو انخداع کرتے ہیں، یعنی جو دھوکہ کھاتے ہیں، دھوکے میں آتے ہیں، یہ زیادہ ہیں، ان کی اکثریت ہے. جیسے ابھی پاکستان میں دھوکہ دینے والا ایک سیاستدان ہے، پوری قوم کروڑوں لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. جھوٹ ایک آدمی بولتا ہے، یا ایک دکاندار ہے وہ اشیاء کو اس خدعہ کے ذریعے بیچتا ہے، اور ہزاروں گاہک ہیں جو اس خدعہ میں آ جاتے ہیں. اس کی حوصلہ افزائی اسی سے ہوتی ہے کہ خدعہ کامیاب ترین تجارت ہے. یا مثلاً ایک خاندان ہے خدعہ کرتا ہے اور کئی خاندان ہیں اس خدعہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. دھوکہ دینے والے کم ہوتے ہیں، دھوکہ کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے منافقین ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور قرآن کہتا ہے تم مومن نہیں ہو، یہ کتنے لوگ ہیں؟ اور جو ان کو مومن مان لیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ جو اس دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں. ہم کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے کہ اتنے فیصد دھوکہ دینے والے ہیں اور اتنے فیصد دھوکہ کھانے والے ہیں. دھوکہ کھانے والے کثرت سے ہیں، اسی وجہ سے دھوکہ باز پیدا ہوتے ہیں اور ان کا کام چلتا ہے، چونکہ دھوکہ کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پر قرآن کریم نے اس طبقہ کے بارے میں جو کہتے ہیں آمنا، ناس میں سے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. خوب یہ ایک واقعیت ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، لیکن جن کے سامنے آ کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، کیا انہیں پتہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے یہ مومن نہیں ہے، اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے یہ مومن نہیں ہے. لیکن یہ جن کو مومن بن کر تأثر دینا چاہتے ہیں اور اپنا کفر اور اپنا نفاق جن سے پنہان رکھ کر ان کی صفوں کے اندر جانا چاہتے ہیں، ان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، کیا انہیں بھی معلوم ہے
ان کا اللہ کو علم ہونا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں ہے یہ مومن نہیں ہے اور اللہ قیامت میں ان کو اس کی سزا دے دے گا۔ قیامت میں تو ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، اس خدا اور اس دھوکے کی سزا اس کو مل جائے گی، لیکن دنیاوی معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں اس طبقے کے متعلق آگاہی کیوں دے رہا ہے قرآن کریم؟ اس لیے کہ پہلے دو طبقات وہ معاشرتی بگاڑ میں اتنی تاثیر نہیں رکھتے، متقین تو بالکل نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو معاشرتی اصلاح کے ضامن ہیں، ستون ہیں، چونکہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور مفلحون ہیں، وہ تو ایک ماڈل ہیں دوسروں کے لیے۔ دوسرا طبقہ الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ بھی زیادہ ذمہ دار نہیں ہے، اپنے بگاڑ کے ذمہ دار ہیں، یہ خود فاسد ہیں، خود تباہ ہیں، لیکن معاشرتی بگاڑ کے یہ ذمہ دار نہیں ہیں، یہ صرف اپنی تباہی ہے۔ جن ان سے متاثر ہو کے لوگ دھوکے میں نہیں آتے، یہ اصل معاشرتی بگاڑ کا ذمہ دار یہ تیسرا طبقہ ہے، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اور پہلے دو طبقات کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ متقین کا تو خوب معلوم ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر کوئی لوگ گمراہ ہوتے ہوں، کیونکہ وہاں یقیناً یہ ان کا اثر معاشرے پر نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے، اگر ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو اچھی تاثیر لیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اس سے بھی نہیں لیتے، اور نہ ہی قرآن نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ خود اس طرح سے ہیں کہ انذار کریں یا نہ کریں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے اپنے دل بند ہو چکے ہیں، نہ کہ لوگوں کے دل بند کر رہے ہیں، لوگوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اور عموماً لوگ ان سے بیزار بھی ہوتے ہیں، حتیٰ گمراہ لوگ بھی ایسے لوگوں سے بیزار ہوتے ہیں، ہٹ درم، نہ ماننے والے، معاند، انکاری، جو کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، نہ دلیل مانتے ہیں، نہ حق مانتے ہیں، نہ کوئی ثبوت مانتے ہیں، نہ شہادت مانتے ہیں، ہر چیز کو انکار کرتے ہیں۔ ان سے عموماً ان کے اپنے خاندان والے اور گھر والے بھی بیزار ہوتے ہیں ان سے، ایسے مزاجوں سے۔ مثلاً ہوتا ہے بعض کسی گھر کے اندر ایسا اگر کوئی مرد موجود ہے تو اس کی اپنی بیوی بھی اس کے اس مزاج سے بیزار ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، سواء علیہ۔ لیکن یہ تیسرا طبقہ، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کی نیت ہی معاشرہ بگاڑنا ہے، یہ خدا کرتا ہی اسی نیت سے ہے، وجہ یہی ہے اصلی اس کی مشکل نظریاتی اعتقادی نہیں ہے، اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ ایک فاسد انسان ہے، جیسا کہ بعد میں قرآن ان کے بارے میں فرمائے گا، الا انہم هم المفسدون، یہ مفسد لوگ ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا رخ ان کی ہر جرم کا، برائی کا لوگوں کی طرف ہے، معاشرے کی طرف ہے، ناس کی طرف ہے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ میں بعض نے یہ جیسا کہ عادت ہے مترجمین، مفسرین، مبلغین کی، خصوصاً جو مدرسئی مزاج رکھتے ہیں، ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، اور میں پہلے کئی دروس میں طلاب کو یہ تذکر دیا ہے کہ آفات علم کی یا تعلیم کی یا تعلیمی نظام کی، ان سے عمدن اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس میں نہیں پڑھیں۔ جس طرح روایات میں آفات شناسی میں ذکر کیا ہے کہ طالب علموں میں ایک مزاج ابتدا سے ہی طالب علمی سے بن جاتا ہے، جب عالم بن جاتے ہیں وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور وہی ان کی بربادی کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہے میرا کسی باس میں الجھنا، باس برائے باس، گھنٹوں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ شاید پورے دن لگا کے میرا کرتے ہیں، کسی
ہدف غرض کے بغیر، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو بات کرے اس کو میں نے رد کرنا ہے، اور آخری بات میری ہو یا بڑی بات میری ہو، وزنی بات میری ہو، میں اس مباحثے میں، مناظرے میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، چپ نہ رہ جاؤں. یہ روایات میں ہے کہ بہت بڑی آفت ہے علماء کے لیے مرا کرنا، اور یہ طالب علمی کے آغاز سے ان میں شامل ہو جاتا ہے. چونکہ ان کو جب درس پڑھتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، تو اس مباحثے کے دوران اپنے ساتھی کی دلیل سے خاموش نہیں ہوتے. وہ صحیح بات پڑھ رہا ہے لیکن یہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی برتری کے لیے اس مباحثے میں ڈٹے رہتے ہیں. یہ مزاج خطرناک بن جاتا ہے. یہیں سے آفت طالب علموں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور عالم بننے کے بعد پختہ ہو جاتی ہے. ابھی بعض علماء کو دیکھیں، وہ اتنی اس عادت کے اندر راسخ ہیں میرا میں، کسی بات کو جانے نہیں دیتے، صحیح بات کو بھی رد کرتے ہیں، اور آخر تک اپنی انا پر، اپنی انانیت پر قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. یہ وہ آفت ہے جس سے بچنا ہے. ایک جو آفت ہے وہ چونکہ طالب علموں کو جو تدریس ہے یہ یونیورسٹی والوں میں نہیں ہوتی، انہیں یہ اسلوب نہ سکھایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، ان میں اور آفات ہیں. ان میں یہ آفات ہیں کہ انہیں موقع ملتا ہے کہ آپ کوئی اشکال کریں، آپ کوئی اعتراض کریں، یہ پھر ڈھونڈتے ہیں اعتراض اشکال، اور نہ بھی ہو تو بھی نکالتے ہیں تاکہ اشکال کرنے والا ذرا زیادہ فاضل سمجھا جاتا ہے. یہ بھی ایک آفت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ایک آفت ان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ فرضی باتیں زیادہ کریں، احتمالات، تخمینے زیادہ لگائیں. اس کا ایک اثر یہاں ہے، یخادعون اللہ. اب یہاں پر بعضوں نے یہ تفسیروں میں کہا ہے کہ یہاں اللہ سے پہلے ایک لفظ ہے جو محذوف ہے، اور وہ ہے رسول. لفظ رسول ہے، یخادعون رسول اللہ والمومنین. رسول اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے یہ خدعہ کرتے ہیں. یہ دھوکہ اللہ اور مومنین کو نہیں، رسول اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ زور لگا کے جہاں گنجائش ہی نہیں ہے، نہ اس احتمال کی، نہ ادبی لحاظ سے، نہ معنوی لحاظ سے، نہ عقلی لحاظ سے، کسی چیز کی یہاں گنجائش نہیں ہے، لیکن بعضوں نے پھر بھی یہ احتمال. یہ اس آفت زدہ ذہن کی علامت ہے کہ مطلب، سیدھا مطلب، واضح مطلب، روشن بین چیز کو الجھانا، اس کے اندر احتمالات، نامعقول قسم کے احتمالات دینا. اور جب ذہن اس طرح کا وسواسی ہو جائے تو پھر وہ پائیدار نہیں رہتا، اس کا کسی بات پہ ایمان بھی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب شکوک و شبہات ہی ہیں. یہ جو آخر کار انسداد باب یقین و علم کے قائل ہو جاتے ہیں، وہ ان آفات کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں کیڑے نکال کے نامعقول فرض اور نامعقول احتمالات، چونکہ کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، خود ہی ہیں، احتمال خود ہی دیتے ہیں. اب کوئی کہتا بھی نہیں ہے ان کو کہ یہ آپ نامعقول بات کر رہے ہیں. وہ نامعقول کو معقول بنا کر پھر پختہ ہو کے پھر اپنی ذہنیت بنا لیتے ہیں. یخادعون اللہ. اب یہاں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. بیچ میں چونکہ رسول اللہ کا نام نہیں آیا، ان کو احساس ہوا کہ رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہا کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، بس یہاں پر لفظ رسول محذوف ہے، نہیں ہے. کوئی قرینہ نہیں ہے، بلکہ کوئی قاعدہ ضابطہ ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ فرض کیا جا سکے. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ مومنین کو بھی. جب اللہ اور مومنین کو دینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ خود آ گئے ہیں اس کے اندر. یعنی یوں نہیں کہ رسول اللہ ان کی ذات سے باہر ہیں کہ یہ رسول اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہاں ضرورت نہیں تھی، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ابھی بعد میں آخر میں وما یخدعون الا انفسہم،
اس قسم کے لوگوں کی یہ ذہنیت ہے. قرآن اس کو مرض کہے گا، یہ بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، یہ مرض ہے، یہ بیمار ہیں یہ لوگ. اور بیمار آدمی، ذہن جو بیمار ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت محتاط طالب علمی کا زمانہ گزارنے کی ضرورت ہے کہ مریض نہ ہو جائے دل انسان کا، اور عقل ہو جاتے ہیں. اور کثرت سے مریض طلباء کثرت سے مریض ہو جاتے ہیں، قلوب ان کے اور ذہن ان کے مریض ہو جاتے ہیں. کیوں مریض ہو جاتے ہیں؟ انہی میرا کی مرض ان کے اندر آ جاتی ہے، وسوسہ ان کے اندر آ جاتا ہے، احتمالات و مفروضے علوم کی جگہ، یقین کی جگہ، دلیل کی جگہ لے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کو مریض کر دیتی ہیں. خوب یہ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ پہلے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو تکرار کرتا ہے، کثرت سے بولتا ہے، اور کثرت سے جھوٹ بول کر پھر خود بھی اس کے جھوٹ ہونے کا منکر ہو کے اس کے سچ ہونے کا قائل ہو جاتا ہے. کہ اتنی کثرت سے جب ایک چیز کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اثر پڑتا ہے. انسان کا ذہن، انسان کا نفس اثر پذیر ہے، تاثیر ہوتی ہے اس میں. جب بھی آپ کوئی چیز کثرت سے کریں گے، اس کثرت کا ایک غیر شعوری اثر آپ کے وجود پر پڑتا ہے، آپ کے نفس پر پڑتا ہے. جس عمل کو بھی کثرت سے انجام دیں گے، وہ صفت بنے گا، وہ عادت بنے گا، وہ ملکہ بن جائے گا، وہ راسخ ہو جائے گا، اور آپ کو توجہ بھی نہیں ہوگی. مثلاً ایک انسان ہے جو اس نے ایک کام نہیں کیا، قرآن نے آگے بیان کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن توقع یہ رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں ان کاموں پر جو ہم نے نہیں کیے ہیں، ان صفات پر ہماری تعریف کریں جو ہمارے اندر نہیں ہیں. خوب یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کو؟ یہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ 2-3 چاپلوس انسان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ اس کے اندر یہ توصیف کرتے ہیں کہ جی آپ اتنے ہیں، آپ بہترین ہیں. خوب چپ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں ایسے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ غلطی بہت اچھی لگتی ہے اس کو کہ یہ تو ایک بہترین تاثر ہے کہ مجھ جیسے معیوب بے صلاحیت آدمی کے بھی کچھ معتقد موجود ہیں جو اسے بھی قابل سمجھتے ہیں. چپ ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے اس پر. پھر یہ عمل جاری رہتا ہے. جب وہ چاپلوس تکرار کرتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر اس کو اپنے اوپر گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید مجھے خود اپنا پتہ نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں ہے. چونکہ لوگ تیز ہیں، زیرک ہیں، دانا ہیں، فراست رکھتے ہیں، میرے اندرونی عیب مجھ سے، میرے اندرونی صفات اور صلاحیتیں مجھ سے بہتر یہ جانتے ہیں. تو انہیں کچھ میرے اندر نظر آتا ہے تو یہ توصیف کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ان چاپلوسوں کی چاپلوسی اس کے اندر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ خود بھی وہی صفت اپنی دہرانا شروع کر دیتا ہے. بتاتا ہے لوگوں کو کہ لوگ میرے بارے میں یوں کہتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں میں ایسا ہوں. یہ خود بھی پہلے حوالہ دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہو، لوگ کہتے ہیں آپ فلاں ہو. یہ لوگوں کی زبانی نقل کے پھر آہستہ آہستہ لوگ کہنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو تعارف کراتا ہے میں ایسا ہوں، لوگوں کا حوالہ نہیں دیتا. اور پھر اس کے نفس کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایسا ہوں. یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو انسان کے اندر غیر شعوری طور پر انسان کے نفس میں پلتا ہے. ان چیزوں کی پیدائش اور ان چیزوں کی پرورش کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اندر کیا احساسات پل رہے ہیں، یہ بیج کس نے کاشت کیے ہیں، اور یہ پرورش ان کو کون دے رہا ہے. یہی نقطہ ہے توجہ کا. مربی معلم بھی تشخیص دیں کہ یہ اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں، اور خود انسان دھیان رکھے کہ میرے اندر یہ احساسات جنم نہ لیں. جو نہیں ہوں میں، وہ چیزیں مجھے نہ کوئی بتائے کہ آپ ایسے ہو. اور روایات میں ہے کہ یہی سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے، جو آپ کو وہ کچھ بتاتے ہیں جو آپ نہیں ہو، یہ دشمن ہیں. اور وہ جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، دل اس معنی میں دکھاتے ہیں کہ آپ کے عیب آپ کو بتاتے ہیں، جن پر آپ بہت چڑھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یہ بہترین دوست ہیں آپ کے. یہ اصل آئینہ یہ ہیں، یہ مومن یہ ہیں. مومن کا آئینہ مومن ہوتا ہے جو اس کی کمزوریاں اس کے سامنے رکھ دے.
لیکن ہمیں یہ اچھے نہیں لگتے، ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھی ہیں، یہ عیب ہمارے نہیں بتاتے، ہمیں عیب ہمارے گنتے ہیں، یہ انہیں ہماری اچھائیاں نظر نہیں آتی، حسد کرتے ہیں ہم سے، مثلا جلتے ہیں اس وجہ سے، ہمارے عیب گنتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ خوب ان چیزوں کی طرف دھیان رہنا چاہیے ہر ایک کا، ہر مومن کا، ہر عورت مرد کا، کہ اگر لوگ آپ کو یوں کہتے ہیں، کئی لوگ ہیں اس طرح حوالے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ ایسے ہو، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، پھر باور کر لیتے ہیں، اور اس باور میں انہیں چونکہ لوگوں کے سامنے ایک چیز پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتی ہے وہ چیز، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ میرے اس غلط بات کو مان چکے ہیں، ایک تو خود بھی اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا ان کے اندر یہ چیز پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے بھی ایسا ہی، اللہ کو بھی یہی پسند ہے، اللہ نے بھی مان لیا یہ، چونکہ پہلے یہ خود ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے، چھپایا ہے، یہ غلطی نہیں کی، چونکہ سب لوگوں نے مان لی ہے۔ جب سب لوگوں نے مان لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بھی اس کو قبول کر لیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ چیز مانی جا چکی ہے، نہ کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ اللہ کو دھوکا ان کے نفسیات میں بیماری کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی ورغلا سکتے ہیں، نہ اسی ورغلانے کے ساتھ، یعنی اللہ کو علم نہیں ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کو علم ہے، اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے۔ یہ احساس جو ان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکا دے کے خود دھوکے میں آتے ہیں، پھر اس کو دھوکا ہونے کا ان کے ذہن سے احتمال ختم ہو جاتا ہے، اس کے سچائی ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب سچائی کا یقین پیدا ہوتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی یہی پسند ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں میں۔ اس طرح سے یہ اللہ کے دھوکے کے قائل ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں دھوکے کو اپنے ذہن میں مرض کی وجہ سے بنا لیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کو دھوکا دینے کا ان کے پاس جو ذریعہ ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہٹ درمی کرتے ہیں، تو یہ سب یوں نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ خطاب کیا ہوا ہے اور ان کو اللہ کے سامنے ڈائریکٹ کوئی رابطہ حاصل ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ سب رسول اللہ کے واسطے سے ہے۔ مثلا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، خوب اللہ کی اطاعت رسول اللہ کے ذریعے کی ہے، یہ تو نہیں کہ رسول اللہ کو بیچ میں سے ہٹا کے انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے حکم سنا ہے اور اس پر عمل کیا اور اطاعت خدا ہو گئی۔ اگر انہوں نے اللہ نے ان کو کہا اطیعوا اللہ، تو یہ اطاعت رسول یہ اطاعت اللہ بتوسط رسول ہوگی، چونکہ رسول اللہ پیغمبر ہے، رسول ہے اللہ کے، اللہ کے قوانین رسول اللہ نے ان کو بتانے ہیں۔ اگر انہوں نے ماننا ہے تو پہلے رسول اللہ کی تصدیق کریں گے، پھر یہ حکم خدا کی اطاعت کریں گے۔ تکذیب جب کریں گے، مثلا جہاں انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی تکذیب کی ہے، تو پہلے رسول اللہ کی تکذیب کی ہے انہوں نے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ کہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، افتراء ہے، پھر اللہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا اس کو۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی لوگوں کے کسی عمل کو یا لوگوں کے کسی حالت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، وہ رسول اللہ کے توسط سے ہے۔ یہ ایک اس لیے رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے چونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ کو دھوکا دینا یہ اسی طرح سے ہوگا کہ یہ رسول اللہ کو پہلے کوشش کرتے ہیں دھوکا دیں، پھر رسول اللہ کو دھوکا دے کر یہ اللہ کو دھوکا دیں گے، ورنہ رسول اللہ کے بغیر ڈائریکٹ تو اللہ سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ بس اس حذف کے بغیر یہ جو بعضوں نے احساس کیا کہ یہاں اللہ اور مومنین ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور رسول اللہ کا بیچ میں تذکرہ ختم ہو گیا ہے، اور انہوں نے خلاف قواعد ادب و تفسیر یہاں پر حذف کے قائل ہو گئے ہیں، اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تحلیل موجود تھی یہاں پر کہ اللہ کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جیسے اطاعت اللہ کی رسول کے توسط سے کریں گے، بیچ میں واسطہ رسول اللہ بنیں گے، خدا بھی اللہ کو دینا چاہتے ہیں رسول اللہ کے توسط سے کہ
اللہ کے احکام رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں آمنا۔ اگر رسول اللہ نے انہیں مومن مان لیا تو یہ گمان کریں گے کہ اللہ نے بھی ہمیں مومن مان لیا، اگر رسول اللہ نے ہمیں مومن نہ مانا تو اللہ نے بھی ہمیں مومن نہیں مانا۔ تو یہ جو آ کے کہتے تھے آمنا، رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتے تھے آمنا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جیسا بعض آیات میں ہے کہ آپ اے رسول آپ انہیں کہہ دیں لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو۔ یہاں پر بھی رسول اللہ سے کہلوایا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ خدعہ کرنے والا انسان جو لوگوں کو خدعہ کرے، یا اللہ کو یا رسول اللہ کو یا معاشرے کو یا اپنے طرف فریق کو، اصل میں یہ اپنے آپ کے ساتھ خدعہ ہوتا ہے۔ دھوکہ نہایتاً خادے کی طرف پلٹتا ہے۔ بظاہر اس کا رخ دوسروں کی طرف ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دیا ہے، نہایتاً خود دھوکہ اس نے کھایا ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔